رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ جانتے ہیں، یہ عقیدہ کیسا ہے؟ جی میرے بھائی، یہ عقیدہ کیسا ہے؟ جو لوگ یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ کی شان میں کمی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جب بھی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام غیب کی ہر بات جانتے تھے، غیب کی کئی باتیں تو ان کو بتائی گئی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نبی تھے، رسول تھے، اللہ نے کئی غیبی باتیں ان کو بتائی ہیں، لیکن غیب کا کل علم نہیں دیا۔ غیب کی جو باتیں بتائی ہیں وہ محدود ہیں، جو نہیں بتائی وہ غیر محدود ہیں، اور جو غیب کی باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ غیب کی کئی باتیں آپ کے ذریعے ہم تک بھی پہنچ گئی ہیں، نہ ہم عالم الغیب نہ آپ عالم الغیب۔ جی جنت کے اوپر ایمان ہے بھائیوں کا، دیکھیے آپ لوگوں نے، غیبی چیز ہے نا، معلوم ہو گئی ہے، تو کیا آپ کو عالم الغیب میں کہہ دوں؟ نہیں۔ جہنم ایمان ہے آپ لوگوں کا، دیکھی ہے؟ نہیں۔ فرشتے یہاں پہ ہوتے ہیں، دیکھے آپ نے؟ جبریل دیکھے ہیں، میکائیل، موت کا فرشتہ، موت کا فرشتہ بھی دیکھا۔ کہنے کا مطلب یہ سب غیبی باتیں ہیں، ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس وجہ سے آپ کسی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ عالم الغیب وہ ہے جسے غیب کی ہر چیز معلوم ہے، وہ اللہ ہے۔ اسی لیے 20ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی علیہ السلام قل، آپ لوگوں کو کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں، لوگوں کو یہ عقیدہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ میرے بھائی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام سمندر کے قریب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک چڑیا آئی، سمندر میں سے پانی لیا۔ کتنا لیا ہوگا؟ جی آدھا سمندر تو پانی پی لیا ہوگا نا؟ نہیں، ایک قطرہ، دو قطرے، ایک دو قطرے چڑیا نے سمندر میں سے لے لیے۔ سمندر کے پانی میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اسی موقع پہ کہا جناب خضر علیہ السلام نے، وہ بھی نبی ہے، صحیح بات ہے کہ وہ بھی نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے اور مجھے دیا ہے، اس سے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی سمندر کے پانی میں چڑیا کے پانی پینے سے ہوئی ہے۔ نبیوں کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک دو قطرے سے زیادہ نہیں ہے، اور اللہ کا علم کتنا ہے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک آیت بتاؤں جس سے کچھ احساس پیدا ہوگا ہمارے اندر اللہ کے علم کی گہرائی کے بارے میں۔ اللہ کہتے ہیں سورہ کہف میں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ فرمایا زمین کے اوپر سمندر کا جتنا پانی ہے، سارے کے سارے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، سیاہی بنا دیا جائے۔ زمین کے اوپر خشکی زیادہ ہے کہ پانی زیادہ ہے؟ پانی کتنے فیصد ہے؟ 75%۔ تین پانی اور ایک خشکی۔ اتنا پانی ہونے کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا پانی سیاہی بنا دیا جائے، اور اس کے برابر اور پانی بھی لے آؤ، اسے بھی سیاہی بنا دو، اور جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بنا دو، پھر میرے کلام لکھنا شروع کر دو، میرے کلمات لکھنے شروع کر دو، یہ قلم ٹوٹ جائیں گے،
یہ سیاہی ختم ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں میرا کلام ختم نہیں ہوگا. یہ میرے رب کا علم ہے, یہ کل علم نہیں ہے. یہ ایک جھلکی دکھائی گئی ہے, ایک جھلکی دکھائی گئی ہے. پھر کہتے ہو کہ نبی بھی عالم الغیب ہے, اللہ بھی عالم الغیب ہے. میرے بھائی, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے وہ بھائی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں, وہ اپنی طرف سے نبیوں کی شان میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی شان پہلے ہی بڑی بلند ہے, لیکن حقیقت میں ایسی باتیں کر کے ان کی شان میں کمی کا ارتکاب کر رہے ہیں. چند ایک مثالیں لے لیجئے. ہمارے نزدیک, سب کے نزدیک, ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی قربانی ہے کہ اللہ کے حکم پہ جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی. ہاں جی, جوان بیٹے کو ذبح کرنا آسان کام ہے, بہت بڑی قربانی ہے. لیکن بابا جی, اگر یہ کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے, پہلے جانتے تھے چھری نہیں چلے گی, پھر کیا قربانی ہے؟ بتائیے پھر کیا قربانی ہے؟ جب پتہ ہے چھری نہیں چلنی, پھر جتنی مرضی چھریاں چلا دو. شان یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ چھری چلے گی, بیٹا ذبح ہوگا, چھری چلا دی, لیکن اللہ نے بچا لیا. یہ شان ہے ان کی. ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ توحید بیان کرنے کی جرم میں, پداش میں, ان کے نزدیک جرم ہے نا, توحید بیان کرنے کی وجہ سے نمرود نے آرڈر دیا کہ ان کو زندہ آگ میں جلا دو. ابراہیم علیہ السلام نے معافیاں نہیں مانگی, توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا, اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو گئے, جلنے کے لیے تیار ہو گئے. بالآخر انہیں آگ میں پھینک دیا گیا, لیکن اللہ نے بچا لیا. اور ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے تھے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ میرا اللہ ہی بچائے گا, اللہ کافی ہے, وہ کارساز ہے. اور اگر یہ مانا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے, پہلے ہی جانتے تھے کہ آگ نہیں جلائے گی, پھر کیا قربانی ہے؟ کیوں جی قربانی ہے؟ پھر کوئی قربانی نہیں ہے. نبی علیہ السلام جب جناب عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا, کتنے دن پریشان رہے جی؟ تقریباً 1 مہینہ پریشان رہے. اور اگر آپ عالم الغیب تھے, حاضر ناظر تھے, تو جناب عائشہ کو چھوڑ کے کیوں آئے تھے؟ چھوڑ کے آئے تو تہمتیں لگیں. کیوں میرے بھائی جان بوجھ کے چھوڑ آئے تھے؟ اس لیے چھوڑ آئے تھے کہ عالم الغیب نہیں تھے, پتہ نہیں تھا کہ میری بیگم پیچھے رہ گئی ہے. 70 صحابہ کرام, بہترین قاری, بہترین عالم دین لوگ آئے کہ آپ ہمیں اپنے مبلغ دیں, ہم ان کو لے کر جاتے ہیں, وہ ہمارے ہاں تبلیغ کریں, شاید لوگ ہمارے قبیلے کے مسلمان ہو جائیں. نبی علیہ السلام نے چن چن کے بہترین 70 قاری صحابہ کرام ان کے حوالے کر دیے, جاؤ ان کو لے جاؤ. اگر نبی علیہ السلام کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ ظالم دھوکہ دیں گے اور ان کو خود ہی شہید کر دیں گے, تو کیا آپ بھیجتے؟ کبھی نہ بھیجتے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عقیدہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام عالم الغیب ہیں, یہ انبیاء کرام کی شان نہیں بلکہ ان کی توہین ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے کئی غیبی باتیں بتائی ہیں, جو نہیں بتائی وہ بے شمار ہیں, جو بتائی ہیں محدود ہیں. جو بتائی ہیں کتنی ہوں گی جی؟ 10, 100, 500, 1000, لاکھ, کروڑ, جتنا بھی آپ دعویٰ کر لیں. اور جو نہیں بتائیں وہ گنی نہیں جا سکتی. اسی لیے نبی علیہ السلام صحیح حدیث میں فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, کہ روز قیامت میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا. کتنے دنوں کا سجدہ ہوگا؟
7 دنوں کا 7 راتوں کا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں سجدے میں پڑا رہوں گا اور اللہ کی حمد و ثنا میں وہ الفاظ کہوں گا، وہ کلمات کہوں گا جو مجھے اب نہیں آتے، تب میرا اللہ سکھائے گا، تب اب نہیں آتے۔ تو اس لیے میرے بھائی صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل کی باتیں نہیں جانتے تھے سوائے ان چند ایک باتوں کے جو اللہ نے بتا دی۔